کچھ بھائیوں کو میری باتیں کبھی کبھی بری بھی لگتی ہیں، مگر میرے بھائیوں خدا کی قسم جو ڈاکٹر ہوتا ہے پھوڑے کا آپریشن کرتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ دوست ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ ہمارے جو پھوڑا ہو جاتا آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے، ہمارے پیٹ میں کوئی کمی ہوتی ہے وہ چیڑ دیتا ہمارے پیٹ کو، لیکن وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ ہمارا دوست ہوتا۔ جی بے شک۔ ظاہری طور پہ لگتا اس نے ہمارا پیٹ چیڑ دیا، مگر خدا کی قسم وہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارا دوست ہے۔ وہی آج مجھے سمجھ لینا، میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا دوست ہوں۔ ہو سکتا ہے شیطان نے آپ کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہو، میرے ان جملوں سے شیطان کا قبضہ ہٹ جائے اور مصطفیٰ کی محبت کا ٹھکانہ تمہارا ذہن بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں آج ہم کروڑ ہیں، جس کا دل چاہتا ہمیں مار لیتا، جس کا دل چاہتا لوگوں ہماری بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیتا، جو چاہتا ہمیں بھگانے کی اور نکالنے کی بات کرتا۔ لیکن خدا کی قسم کل بدر کے میدان میں 313 نکلے تھے صحابہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے، آگے آگے آمینہ کا لال ہے، پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ بدر کے میدان میں چلے، اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اللہ اللہ، ابو جہل کے 1000 لشکر کے سامنے یہ 313 پہنچے ہیں۔ ابو جہل کا لشکر کے ہاتھوں میں ہتھیار اور تلوار ہے، یہ نہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں۔ قرآن کہتا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم نہتے تھے، تمہارے ہاتھوں میں تلوار نہ تھی، تمہارے پاس گھوڑا نہ تھا، تمہارے پاس اونٹ نہ تھے۔ لوگوں ابو جہل کا لشکر ہتھیاروں سے لیس ہو کے آیا، محمد کے غلام خالی ہاتھ جا رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے درخت کی ٹہنی توڑ کے تھما دی تھی، اسی سے یہ جنگ کرنا ہے۔ بتاؤ تلوار کے مقابلے میں درخت کی ٹہنی سے کون جنگ کر لے گا؟ مگر مصطفیٰ کے پروانے جا رہے تھے۔ آقا آپ نے ٹہنی دے دی، نہ دیتے تب بھی ہم جاتے، اس لیے کہ ہم نے جو سودا کیا ہے وہ آپ کی محبت پہ اپنی جانوں کا سودا کر دیا ہے۔ لوگوں یہ بھی ایمان ہے، ذرا اپنے ایمان سے ذرا ان کے ایمان کو تولو۔ ادھر لشکر ابو جہل آیا ہے ہتھیار لے کے، ادھر مصطفیٰ کے غلام خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ لشکر ابو جہل آیا ہے کھانا کھا کے، محمد کے غلام لوگوں روزے کی حالت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے روزہ رکھا ہے، خدا کی قسم کھانا نہیں کھایا تھا، روزے کی حالت سے بدر کے میدان میں چلے ہیں۔ ذرا غور کرنا، اب یہ 313 جا رہے ہیں، ان میں کچھ بیمار بھی ہیں، مگر بیمار بھی جا رہے ہیں۔ آقا اگر آپ بلائے تو ہم بستر علالے سوٹ کے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جائے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم اپنا بستر چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں جا پاتے۔ لیکن یہ محمد کے غلام ہے، بستر علالت پہ پڑے ہیں، بیمار ہیں، مگر نبی کا جب اعلان ہوا چلو بدر کے میدان میں تو انہوں نے اپنی بیماری کا بستر چھوڑا، مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ آقا اگر بیمار بھی ہے تو ہم اپنے بستر علالت کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ اللہ اللہ، مکہ کی گلیوں سے نکل رہے ہیں 313، بیمار ہیں، روزے کی حالت میں ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں نہتے ہیں۔ جب مکہ کی گلیوں سے نکلے، مکہ کے لوگوں کو پتا چلا یہ محمد عربی کے غلام بدر کے میدان میں جا رہے ہیں ابو جہل کے 1000 کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے۔ میری بات کو ذرا کان کھول کے سننا، اور اگر اچھا لگے تو نعرہ مجمع سے لگانا، اگر دل رکھتے ہو تو کان کھول کے سنو۔ مکہ کے لوگ دیکھ رہے تھے یہ محمد عربی کے دیوانے چلے ہیں، 313 ہے، اور 1000 سے کیا لڑیں گے؟ ان کے ہاتھ خالی ہیں، ان تلواروں والوں سے کیا لڑیں گے؟ اور ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے لگ گئے ہیں، ابو جہل کے اس لشکر سے کیسے لڑیں گے جو کھانا کھا کے آیا ہے، ناشتہ کر کے چلا ہے؟ مکہ کی گلیوں میں محمد عربی آگے آگے، 313 غلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ مکہ کے لوگ تالی بجا بجا کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، مکہ کے لوگ مذاق کر رہے تھے یہ دیوانے جا رہے ہیں، اگر عقل ہوتی تو اپنی جانوں کو دینے نہ جاتے۔ اللہ اللہ، لیکن یہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ پھر کسی نے دامن پکڑ لیا ان 313 میں سے کسی کا، دامن پکڑ کے کہا تھا ارے دیوانوں کہاں جا رہے ہو؟ ابو جہل کا لشکر 1000 کا ہے، مارے جاؤ گے، تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، تمہاری مال و جائیداد یہی رہ جائے گی۔ کہاں محمد کی باتوں میں آ گئے، ارے تم نہتے ہو کیسے جا رہے ہو؟ ارے بھوکے ہو کیوں جا رہے ہو؟ تم بیمار ہو کیوں جا رہے ہو؟ سارے صحابہ نے جواب دیا تھا ارے کان کھول کے سن لے، نہ دیکھو تیر پہ تکیا، نہ
خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہم نے ہتھیاروں پہ بھروسہ ہی کب کیا تھا؟ ہمارے پاس تلوار نہیں، ہم نے تلواروں پہ بھروسہ ہی کب کیا تھا؟ ہمارے پاس کھانا نہیں، ہم نے کھانے پہ بھروسہ کب کیا تھا؟ ہمارے پاس اونٹ اور گھوڑا نہیں، ہم نے اونٹ اور گھوڑے پہ بھروسہ ہی کب کیا تھا؟ ہم نے تو بھروسہ اس کالی کملی والے مصطفیٰ پہ کیا تھا جو آگے آگے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں تو یہاں بھی اسی پہ بھروسہ اور وہاں بھی اسی پہ بھروسہ۔ جی بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے تو مرنے کے بعد بھی اگر جنت ملے گی تو اسی نبی کے صدقے ملے گی، اور اگر دنیا میں عزت ملے گی تو اسی نبی کے صدقے ملے گی۔ بے شک، ہم نے تو کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، بھروسہ تو ہے تو بس اسی پر ہے بھروسہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اسی بھروسے کو کر کے چلے تھے، تاریخ گواہ مسلمانہ، بدر کے میدان میں ان 313 نے جھنڈا گاڑ دیا تھا، 313 نے انہوں نے 70 بڑے بڑے کافروں کو کاٹ ڈالا تھا، انہیں قتل کر کے واصل جہنم کر دیا تھا، 60 بڑے بڑے سرداروں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اسلام کو فتح حاصل ہوئی تھی، مسلمانوں نے بدر کے میدان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ ارے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا؟ ارے مصطفیٰ پہ ان کا بھروسہ کامل تھا، اگر آج ہمارا بھروسہ بھی کامل ہو جائے نا تو کامیابی آج ہمارے قدم چومے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بھروسہ ہونا چاہیے، میرے نبی پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن بھروسہ نہیں رہا بھروسہ۔ ہم نے بھروسہ دنیا کی باتوں پہ کرنا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،